اب کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے اپنا مکمل تعارف خود اپنی زبان سے کیا ہو، لیکن قرآن کریم ایک ایسی پیاری کتاب ہے کہ جس نے ہمارے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ جب بھی ہم مارکیٹ سے کوئی کتاب خریدتے ہیں، کتابیں پڑھنے کا شوق آج بھی الحمدللہ امت میں کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ اس کو باقی رکھے اور ہمیں ہدایت پر قائم دائم رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جب بھی ہمارے ہاتھ میں کوئی کتاب آتی ہے تو سب سے پہلے یہ تمنا ہوتی ہے کہ جس کتاب کو ہم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے وہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ لکھنے والا بھی تو صحیح ہونا چاہیے، ورنہ غلط سلط لکھ کے دے دیا تو بجائے ہم ہدایت کے گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ہم قرآن کریم کے بارے میں ہی سوال کر لیں۔ کئی زمانے سے ہمارے ہاتھ میں اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ کے قرآن سے خود پوچھ لے کہ بھئی تمہیں لکھنے والا کون، تمہارے اندر باتیں کس کی ہے؟ تو قرآن کریم کے 19ویں پارے میں اللہ رب العالمین کتنے بہترین انداز میں قرآن کریم کا تعارف بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرے بندو تمہارے ہاتھ میں جو کتاب ہے تمہیں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تو تمہارے رب کا کلام ہے۔ لتنزیل، تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کو، یعنی قرآن کریم ایک ہی ساتھ پورا نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ 23 سال کی مدت میں جیسی ضرورت پیش آتی رہی اللہ پاک قرآن کریم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتے رہے۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور قرآن کریم جب ہم شروع کرتے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک خود ہمیں جواب دے دیتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے میرے بندو یہ کتاب جس کو تم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، یا جس کتاب کو سمجھنے کے لیے تم نے اپنا وقت فارغ کیا ہے، تو سمجھو ذَلِكَ الْكِتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ شک کب پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام ہو؟ ارے انسان کتنا بھی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، لیکن تھوڑی بہت غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، اور اللہ رب العالمین غلطی سے پاک اور صاف۔ اب ہم قرآن کریم سے سوال کریں کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اترا بھی ایک ساتھ نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، لیکن تمہیں لانے والا کون؟ تو فرمایا نزل بہ الروح الامین، امانت دار فرشتہ جبریل امین علیہ السلام اس قرآن کریم کو لے کر آئے ہیں۔ کہاں پر اتارا گیا؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، قرآن کریم کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر اتارا گیا، اور علماء جانتے ہیں، حفاظ جانتے ہیں، قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ایک آیت کریمہ موجود ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ فرماتے یہ قرآن کریم ایسا پاورفل کلام ہے، اگر اس کتاب کو میں کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ اس کے بوجھ کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہی کلام مجید ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا گیا۔ تو ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم سے بڑھ کر بولو کوئی کلام ہو سکتا نہیں ہے، تو جن سینوں میں اللہ کا قرآن موجود ہے ان سینوں سے بھی بڑھ کر بولو کوئی سینہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اب نازل کیوں کیا؟ اللہ قرآن کریم بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ میرے بندوں کو حق اور باطل کی پہچان کروا دے، میرے بندوں کو آخرت کا راستہ صحیح سمجھ میں آ جاوے، دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ اب ہم قرآن کریم سے سوال کر لیں۔ قرآن ہمارے اندر تو بہت ساری زبانیں ہوتی ہے، کوئی گجراتی بولنے والا، کوئی انگلش بولنے والا، کوئی ہندی بولنے والا، نہ جانے کیسی کیسی زبانوں کے ہم ماہر ہیں، لیکن قرآن کریم کو کون سی زبان میں نازل کیا گیا؟ تو اللہ قرآن کریم میں صاف واضح بیان فرماتے ہیں بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ
مبین، ہم نے قرآن کریم کو آسان عربی انداز میں جس کو ہر کوئی سمجھ سکے، اس لیے اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور قرآن کی عربی سیکھو، قرآن کی عربی سیکھنے میں بولو کوئی دشواری ہوتی نہیں ہے، اتنے آسان انداز میں قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ اور جس نے 2 زبانیں سیکھ لی ہو، انگلش زبان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، انگلش زبان یہ ہماری ضرورت کی زبان ہے، بلکہ اس دور میں ضرور سیکھنی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہم علماء کرام سے بھی یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے عربی بہت پاورفل سیکھ لی، عربی سیکھنے کی برکت سے الحمدللہ اللہ کا کلام ہمیں سمجھ میں آنے لگا، الحمدللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں ہمیں سمجھ میں آنے لگی، الحمدللہ۔ تو کیا انگلش زبان میں ہم دوسروں کے محتاج ہو جائے؟ آج ہمیں ٹرین کا سفر کرنا ہوتا ہے تو ٹکٹ عربی میں نہیں ملتی ہے، ٹکٹ انگلش میں ملتی ہے۔ فلائٹ کا سفر کرنا ہوتا ہے، ٹکٹ عربی میں نہیں ملتی ہے، ٹکٹ انگلش میں ملتی ہے۔ یا کوئی اور بل ہمارے گھر پر آتا ہے تو وہ عربی میں نہیں آتا ہے، انگلش میں آتا ہے۔ تو عربی تو ہم اچھی سیکھیں اور انگلش زبان میں کیوں دوسروں کے محتاج ہو جاوے؟ جس نے 2 زبان سیکھی ہے، عربی زبان اور انگلش زبان، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتا ہے۔ 2 زبان سیکھنے والا پوری دنیا کا چکر کاٹنا چاہے تو الحمدللہ اس کے لیے دنیا گھومنا بولو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ 2 زبانیں ورلڈ لیول کی زبانیں جو ہر جگہ پر سمجھی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عربی سے محبت نصیب فرمائے، اس لیے کہ عربی زبان جنت کی بھی زبان ہے، فرشتوں کی بھی زبان ہے، خود ہمارے نبی کی زبان، اور اللہ رب العالمین کی بھی بولو کون سی زبان؟ عربی زبان ہے۔ تو فرمایا بلسان عربی مبین۔ اب ہم قرآن کریم سے سوال کر لے، بتاؤ تو صحیح قرآن تم کو کون سے مہینے میں نازل کیا گیا؟ یہ باتیں ہمیں پکی یاد ہونی چاہیے۔ ہم سے کوئی بھی اسلام کو نہ ماننے والا یا قرآن کریم سے واقفیت نہ رکھنے والا سوال کرے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو ہم قرآن کریم سے پوچھے کہ بتاؤ قرآن تمہیں کون سے مہینے میں نازل کیا گیا؟ تو قرآن کریم کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کیوں نازل کیا؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو جنت والا راستہ دکھ جائے، لوگ حق اور باطل کے درمیان میں فرق محسوس کر سکے، جنت اور جہنم کے راستے میں انہیں فرق سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم قرآن سے سوال کریں کہ رمضان میں تو نازل کیا، لیکن رمضان میں بھی کب نازل کیا؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ہم قرآن سے پوچھے بولو قرآن تمہارا نام تو کیا ہے؟ تو قرآن کریم کے کچھ نام قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا نام بل ہوا قرآن مجید۔ بولو صرف اکیلا قرآن نہیں کہنا چاہیے، علماء نے لکھا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے قرآن شریف کہو، قرآن مجید کہو، قرآن پاک کہو۔ بل ہوا قرآن مجید، قرآن کا ایک نام ہے قرآن مجید۔ پھر قرآن کریم میں دوسرا نام موجود ہے والفرقان، قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ ہر زمانے میں لوگ حق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم سب کا یہ تجربہ ہوگا کہ حق کو مٹانے کی ہر زمانے میں ہر سال یہ کوشش ہوتی رہتی ہے، اور آدمی اپنی طاقت کے موافق جتنا ہو سکے حق کی مخالفت کرنے کی، حق کا ویرودھ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، حق کبھی کسی کے مٹانے سے بولو مٹتا، دبتا ضرور ہے، کبھی کبھی حق کو دبنا پڑتا ہے، لیکن مٹنے والا تو بولو حق نہیں ہے، بلکہ حق جتنا حق کو مٹانے کی کوشش کریں گے اتنا حق اجاگر ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن کریم کو بھی ہر زمانے میں لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کا قرآن دنیا سے ختم ہو جائے، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری بولو کس نے لے رکھی ہے؟ اللہ نے لے رکھی ہے۔ اب ہم اللہ سے سوال کر لیں کہ اللہ ہر زمانے میں لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہو نہ معلوم، میں نے ہمارے پالن پور میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
کہ کچھ لوگوں نے قرآن کریم کے پٹاخے بنائے اور اس کو دیوالی کے موقع پر پھوڑا ہے، لیکن ہر زمانے میں قرآن کریم کو چاہے تو جلا کر، چاہے تو گندگیوں میں ڈال کر، چاہے تو شہید کر کے مٹانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ سے ہم سوال کریں، اللہ ہر زمانے میں قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ قرآن کریم کی حفاظت کون کرے گا؟ تو اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک نام قرآن کریم کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم جس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب حفاظت کیسے کریں گے اللہ رب العالمین؟ ویسے جیسے ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں کہ ایک صندوق میں رکھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے قرآن کھولتے ہیں، رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے پھر قرآن کریم کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہوتی ہے، تو جیسے ہم حفاظت کرتے ویسے حفاظت ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے تو میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معصوم بچوں کے سینوں کو استعمال کیا جائے گا اور ان کے سینوں میں میرے قرآن کریم کی حفاظت کی جائے گی۔ تو اندازہ لگاؤ وہ سینے کتنے پیارے ہوں گے، کتنے مقدس ہوں گے، کتنے اللہ کو پسند ہوں گے جن کے سینوں میں اللہ کے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ دنیا سے لوگ قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلا کر ختم کر سکتے ہیں، شہید کر کے ختم کر سکتے ہیں، لیکن ان سینوں سے اللہ کا قرآن کیسے نکال سکتے ہیں جن سینوں میں خود اللہ رب العالمین نے اپنا قرآن کریم داخل کیا ہے۔ حافظ آدمی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ علم استاد پڑھاتا ہے، علم اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ بہت سے ہم نے مدرسے کے زمانے میں ہوشیار طلباء کو دیکھا ہے، بڑی کوشش کرتے رہے، بڑی محنت کرتے رہے، ان کے ماں باپ بھی پوری کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ کا قرآن بولو ان کے سینے میں داخل نہیں ہوا۔ اور بہت سے غریبوں کو دیکھا جن کے پاس کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، بہت سے کمزوروں کو دیکھا جن کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، لیکن سچی طلب تھی، اللہ نے ان کے سینے میں اللہ کے قرآن کو داخل کر دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے فی قلوب اولیائنا، اللہ فرماتے میں اپنے قرآن کریم کی حفاظت میرے ولیوں کے سینے میں کروں گا، یعنی جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ میرے پیارو، آج قرآن کریم کے تعارف پر کچھ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔